اس کے جسم کو تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا ہلانا شروع کرتا ہے. تو اتنی جب میتیں رکھی ہوتی ہیں تو صاف ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں, ہمیں تو جہاں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے جسموں سے خوشبو کی ہمیں محسوس ہوتی ہے خوشبو. اکثر یہاں پہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو میتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اس بچے کو میں نے جو ہے نا روئی میں جو ہے نا لپیٹ کے اور ورثہ کے حوالے کیا کہ آپ اللہ پاک اس کی زندگی رکھے پروردگار. ہم اللہ کا کام کرتے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کرتا ہے. اور ایک بچے کا تھوڑا تھوڑا جو ہے سانس آ رہا تھا. جیسے قتل ہوئی باڈیاں ہوتی ہیں زمینوں میں کھڈے مار کے دفن کیا جاتا ہے, جس میں خراب باڈیاں بھی آتی ہیں جو ہمیں کنووں سے برآمد ہوتی ہیں, نالوں سے برآمد ہوتی ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حق نواز ہے, تحصیل و ضلع ملتان قوم. مجھے 30 سے 35 سال یہاں ایدی سینٹر میں خدمت حال کرنے کا موقع دیا ایدی صاحب نے. غسل کفن کا کام ہے اور میں غسل کفن کا کام کرتا ہوں. آیا کہ ہمارے پاس تقریباً 30 سے 40 اور 50 باڈیاں 24 گھنٹے میں غسل ہوتی ہیں, جس میں زیادہ تر ورثہ والی بھی ہوتی ہیں اور لاوارث بھی ہوتی ہیں. 1% جو ہے تقریباً دن میں 1 2 3 جس میں خراب باڈیاں بھی آتی ہیں جو ہمیں کنووں سے برآمد ہوتی ہیں, نالوں سے برآمد ہوتی ہیں, جنگلوں سے برآمد ہوتی ہیں. 8 دن پرانی ہوتی ہیں, 10 دن پرانی ہوتی ہیں. ہماری گاڑیاں وہاں سے اٹھا کے لے آتی ہیں. وہ بھی ہمارے پاس باڑیاں موجود ہوتی ہیں. کچھ باڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں فوری طور ان باڈیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے. ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ساتھ خانے میں رکھنے کی نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے پاس 100-150 باڈی ہر وقت موجود ہوتی ہے ورثوں والی, کہ کیونکہ ان کو بچانے کے لیے بھی ہم ایسی باڈیاں نہیں رکھتے کہ اس کو فوری طور غسل کر کے نماز جنازہ کر کے اس کو ماچ گوڈ قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور جس کا ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس تمام ریکارڈ تھانے سے لے کے گاڑی سے ساتھ خانے تک پورا تمام ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے. اگر آپ کو معلومات کرنا ہے, یہ آپ اپنے بندی کی تلاش میں ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں, اپنے بندے کی تلاش کریں, اور انشاءاللہ اگر آپ کا بندہ لاپتہ ہو چکا ہے تو آپ کا بندہ انشاءاللہ مل جائے گا. جہاں پہ بھی ہوگا, جس سینٹر میں بھی ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. تو اس میں زیادہ تر تقریباً اس ٹائم جو ہے ایس منشیات پینے والے جو پاؤڈری ہوتے ہیں, اور بچے بھی اس ٹائم, میں تو جہاں تک دیکھ رہا ہوں بچے بھی اس ٹائم غریب تو غریب ہیں, امیروں کے بچے بھی اس طرف گامزن ہو رہے ہیں ان چیزوں کی طرف. ایس پی رہے ہیں, اچھا ہیروئن پی رہے ہیں. اور میں والدین کو یہ بولوں گا اپنے بچوں کو پر کنٹرول کریں اور نگرانی کریں آپ کے بچوں, اپنے بچوں کی. یہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ کی برائے مہربانی ان چیزوں کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں. ٹھیک ہے, ہماری جاب ہے, ہماری نوکری ہیں, اس سے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. وہ بھی ہم نے کرنا ہے, بچوں کے لیے روزی بھی کرنی ہے, مگر یہ ان چیزوں کے اوپر بھی ساتھ ساتھ توجہ دیں. میں آپ سے یہ پیغام کروں گا برائے مہربانی ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ دیں. جی ہاں, واقعات تو پیش ہوتے رہتے ہیں. جس طریقے اب یہ باڈیاں ہمارے پاس آتی ہیں 1 مہینہ پرانی آتی ہیں, جیسے قتل ہوئی باڈیاں ہوتی ہیں زمینوں میں کھڈے مار کے دفن کیا جاتا ہے. دشمنی کے بیس پہ ایسی باڈیاں بھی نکال کے لے آتے ہیں. ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں. نوزائیدہ بچے جیسے لوگ آگے پیچھے پھینک دیتے ہیں, یہ بھی واقعات آتے ہیں کہ بچہ تو ایک جنت کا پھول ہوتا ہے, اور ماں باپ جو ہے نا رات دن دعائیں کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے, بیٹی دے,
اور جس کی ہم پرورش کریں گے. مگر کچھ لوگ ایسے ہمارے بھائی اللہ پاک ان کو یاد ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس طریقے نہیں کریں اور نہ ایسا کوئی ظلم کریں. عیدی صاحب نے جگہ جگہ جھولے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے اس عیدی صاحب نے یہی بولا تھا کہ آپ بچہ قتل نہیں کریں, آپ جھولے میں ڈال دیں, میں اس کا وارث ہوں. نہیں, ایسے واقعات تو نہیں ہوتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, نمازی پرہیزی لوگ ہوتے ہیں, کلمہ تو سب نے پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے کلمہ. ایسے واقعات لوگ جیسے بولتے ہیں کہ یہ فلان ہو گیا, ڈھنگان ہو گیا. آپ قبرستان میں جائیں تو خوف آتا ہے, آپ یہ بھی ہمارا قبرستان ہے. ہم تو یہاں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, مگر جو اچھے انسان نمازی پرہیزی لوگ ہوتے ہیں تو جہاں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے جسموں سے خوشبو کی ہمیں محسوس ہوتی ہے. خوشبو جیسے کہ عطر لگایا ہے اس کو, یا ایسی چیز لگائی ہے, ایسی چیز اس سے محسوس ہوتی ہے. ہر آدمی کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے. مجھے 25 سے 30 سال کے اندر الحمدللہ ایسا کوئی واقعات پیش نہیں آیا. ایک واقعات یا 2 واقعات جیسے ایک منشیات ہوتے ہیں, پوٹری لوگ ہوتے ہیں تو بیہوشی کی حالات میں اٹھا کے لاتے ہیں, اس کو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بیہوش ہوتا ہے وہ, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کو جو اندر جب رکھا جاتا ہے, اس کو جب کولنگ لگتی ہے, ٹھنڈک لگتی ہے اس کے جسم کو, تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا ہلانا شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو اٹھا کے اپنے ہاسپٹل میں داخل کروا دیتے ہیں. نہیں, ڈر خوف تو ہمیں آتا ہے. جیسے ابھی ایک لائٹ نہیں ہوتی ہے, اللہ نہیں کرے لائٹ بائی چانس چلی جاتی ہے, 10 منٹ یا 5 منٹ چلی جاتی ہے, تو اتنی جب میتیں رکھی ہوتی ہیں تو صاف ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی تھوڑا بہت ان چیزوں سے ڈر خوف لگتا ہے. جی ہاں, یہاں پہ تھوڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, گھریلو جو مسئلے ہوتے ہیں ہمارے والدین کے, اپنے رشتہ داروں میں جو مسئلے ہوتے ہیں, اکثر یہاں پہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو میتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں. اب کچھ پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ والد صاحب کو پنجاب لے کے جائیں, اور کچھ لوگ کراچی کے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کراچی میں دفن کریں. تو اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میت کے معاملات ہیں, آپ میت کو دفن کریں, یہاں کریں. اللہ پاک نے مٹی ایک بنائی ہے, چاہے پنجاب ہو چاہے کراچی ہو, مٹی ایک بنائیے. جہاں پہ بھی ہم دفن کریں اور جہاں سے بھی ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں, آپ اس جھگڑے فساد کو ختم کریں, اور اپنے والدہ ہیں والد ہیں, آپ اس کو اللہ کے حوالے کریں, ان کو دفن کریں. اس کے بعد جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ وہ آرام سے بیٹھ کے اپنے بزرگوں سے بیٹھ کے وہ طے کریں. یہاں لڑنے کا جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ جذبات جو ہے, یہ غصہ جو ہے ہمارے لیے حرام ہے. یہ غصے میں آ کے پتہ نہیں ہم لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نوزائیدہ چھوٹے بچے آ جاتے ہیں, جب پیدا ہوتے ہیں, اس میں ایک آدھ واقعات ایسا ہوا کہ جو ایک نوزائیدہ 2 بچے آئے تھے جڑوے, تو اس میں جو ہے ایک بچے جو ہے انتقال ہو گیا تھا, اور ایک بچے کا تھوڑا تھوڑا جو ہے سانس آ رہا تھا. تو اس بچے کو میں نے جو ہے نا روئی میں جو ہے نا لپیٹ کے اور ورثہ کے حوالے کیا کہ آپ اللہ پاک اس کی زندگی رکھے پروردگار, آپ اس کو ہاسپٹل میں لے کے جائیں, اس کو ڈاکٹر کے حوالے کریں. اور وہ جہاں سے لے کے چلے گئے, اللہ پاک نے اس کو بچے کو زندگی دے دی, اور ایک بچہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا. ایسے بھی واقعات ہوئے. زندگی انسان کی کیا ہے, ایک پانی کا بلبلا ہے زندگی. ہمیں چلتے پھرتے یہاں تو ایسے مسئلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ابھی 1 منٹ کا ہمارے کو بھروسہ نہیں ہے اپنا, کہ کس وقت ہمارا سانس ختم ہو جائے, اور کس وقت چلتے پھرتے ہم گاڑی پہ ہیں, گھر پہ ہیں, ٹریک پہ ہیں, کار پہ ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں راز ہے. اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک پانی کا بلبلا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. اور جو ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں, اور ایک دوسرے کا تعاون کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں. یہاں جب میں شروع میں آیا تھا تو ایک مالیوں کی حیثیت میں یہاں بھرتی ہوا تھا, مجھے شوق تھا.
मालियों का और पौधे लगाने का और फूलों वगैरह लगाने का मुझे शौक था, तो मैं मेरी भर्ती की यहाँ मेरी खिदमत खाल के लिए भर्ती कर दी। मैं यहाँ कुछ अर्सा वो खिदमत करता रहा, मालियों का काम वगैरह करता रहा। तो इस तरीके जो है ना फिर मेरे अंदर जज्बा आया तो मैंने यहाँ साद खाने का काम संभाला। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी ऐसा कोई खौफ नहीं महसूस हुआ। हम अल्लाह का काम करते हैं, दीन का काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद करता है, इंशाल्लाह हम भाइयों के साथ हैं। नहीं, लोग आते हैं जिनके अपने प्यारे हैं वो नहीं डरते हैं, वो मोहब्बत करते हैं अपने प्यारों के साथ, उठाते हैं रखते हैं, और अपने माँ होता है बाप होता है उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग होते हैं बेचारे जो डरते हैं इन चीज़ों से।